السلام علیکم ناظرین، قوم کی آواز میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان شاہ شراز. آج کے پروگرام میں میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں. ان کی شخصیت پہچان بن چکا ہے، جو کہ آواز ہے ہزاروں کشمیریوں کی جو کہ آزادی کے لیے اپنی جنگ لڑ رہے ہیں. وہ صرف ایک اہلیہ، ایک بیوی، ایک والدہ نہیں، بلکہ وہ ہزاروں کشمیریوں کی امید بن چکی ہیں جو کہ بھارت کی جارحیت کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں. میرے ساتھ آج کے پروگرام میں ایک ایسی شخصیت موجود ہے جن کی میری دلی خواہش تھی کہ میں ان کے ساتھ انٹرویو کروں، میں ان کے ساتھ بیٹھوں اور اپنا ایک کردار ادا کر سکوں کشمیریوں کے لیے، جو میرے کشمیری بہن بھائی اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، جو کہ مودی سرکار کے گھنونے چہرے کے خلاف لڑ رہے ہیں، جو کہ مودی سرکار کی مقبوضہ کشمیر میں ہونے والی زیادتیوں کے خلاف لڑ رہے ہیں. میرے ساتھ آج کے پروگرام میں مشال حسین ملک صاحبہ موجود ہے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ میم. اٹس این آنر فار می کہ میں آپ کے ساتھ ایک انٹرویو کر رہا ہوں. میرے لیے اعزاز کی بہت بڑی بات ہے یہ. میم سب سے پہلے جو اہم سوال یہ ہے، یاسین صاحب کی ہیلتھ کیسی ہے اس ٹائم، کیا حالات ہیں؟ جی تھینک یو، آپ نے انوائٹ کیا. اور سب سے پہلے آپ کو جو وار کی کوریج میں بھی بڑا اچھا فیڈ بیک ملا اور آپ کو پذیرائی ملی اور سچ دکھایا آپ نے، اور خاص طور پہ کشمیر کے حوالے سے جو آپ شوز کرتے ہیں. تو یاسین صاحب کی بھی حالت اس وقت بہت ہی بگڑتی جا رہی ہے، اور ان کو جس طرح 6.5 سال سے ایک ڈیتھ سیل میں 5x7 فیٹ کے رکھا ہوا ہے، قید تنہائی کے اندر ایک شخص کو رکھنا، اور نیچرل سن لائٹ بھی نہیں ہے، واک کرنا بھی بہت کم ان کو اجازت دی جاتی ہے 10-15 منٹ کے لیے. تو ان کو فزیکلی بھی مینٹلی بھی جس طرح ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، اتنے سال ہو گئے. تو کچھ خبر نہیں ہے ان کے بارے میں، بس اتنی خبر آتی ہے کہ حالت بہت ان کی ویک ہوتی جا رہی ہے دن بدن. میم اس ٹائم اگر ہم کشمیر کے حالات پہ بات کی جائیں، بھارت کی جانب سے جو جارحیت دکھائی جا رہی ہے کشمیر میں اس ٹائم، وہاں کی کیا سچویشن ہے؟ وہاں پہ کتنے لوگ اب تک لاپتہ ہیں؟ وہاں کا کیا اسٹیٹس ہے اس ٹائم؟ دیکھیں، سب سے بدقسمتی ہے کہ کشمیر کی ایگزیکٹ آپ کے پاس کوئی اسٹیٹسٹکس نہیں ہوگی. جو آپ کو ملیں گی وہ تھرو دیئر پولیس اسٹیشن ریکارڈز ہیں، یا جہاں جو لوگ کورٹس کے اندر گئے ہیں فائل کرنے کمپلینس. میجورٹی جو وہاں پہ اٹراسٹیز ہوتی ہیں اس کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے. تو آئی کی ناٹ کوانٹیفائی. لاکھوں لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، اور لاکھوں لوگ اس وقت جو ہیں ان مارکڈ گریوز کے اندر ہیں، اور لاکھوں خواتین جو ہیں وہ وڈوز اور ہاف وڈوز ہیں. تو اتنی لمبی اسٹرگل ہے بلڈ شیڈ کی، قربانیوں کی، شہادتوں کی، اور ہیومن رائٹس وائلیشنز کی. اور اب تو خیر یہ حالت ہو گئی ہے کہ اب لوگوں کو اپنے گھروں سے نکال کے کنسنٹریشن کیمپس میں شفٹ کیا جا رہا ہے، اور وہاں پہ ان کے گھروں کی ملکیت جو ہے وہ انڈینز کو دی جا رہی ہے. میم اگر میں آپ کی پرسنل جرنی سے ابھی اسٹارٹ کروں، آپ کی ایک ہاؤس وائف سے آپ جس طرح سے اب ایک انٹرنیشنل ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بن چکی ہیں، یہ جرنی آپ کی کتنی طویل رہی؟ اس میں آپ کو کیا کیا مشکلات پیش آئیں؟ دیکھیں، میرے لیے خود مطلب لائف اٹ سیلف ایک بہت بڑی ایک اللہ نے ایک بہت بڑے مشن میں نے خود فیصلہ کیا، اور میں نے شادی کی یاسین صاحب کے ساتھ، اور مجھے پتہ تھا ان کی لائف کیسی ہے، اور آئی بلیوڈ ان دا مشن. بٹ میں ایک آرٹسٹ ہوں، اور میں ایک بڑا شائع قسم کا انسان، اور پھر بہت ہی دنیا کی لائم لائٹ میں نیگیٹیولی بھی آ جانا، پازیٹیولی بھی آ جانا، اور being monitored all the time, being watched every word you say, اور especially from India. تو یہ ایک آئی تھنک قسمت تھی، اور اللہ نے کبھی کبھار انسان کو چن لیتا ہے. اور کسی جگہ پہ میرے وہم و گمان میں کبھی نہیں تھا کہ کبھی میں تحریک کے فور فرنٹ پر ہوں گی، یا یاسین صاحب کی میں وائف بنوں گی. مگر وہاں جا کے دیکھا جو نسل کشی، جو انسانیت پہ اور مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے کشمیر اور پیلسٹائن میں، وہ سب کچھ ہمارے پہ بیت رہا ہے. تو اس کے لیے آواز اٹھانا، تو یہ تو آئی تھنک ہاؤس وائف ہونا یا کریئر پرسن ہونا بہت پیچھے رہ جاتا ہے. آپ انسان ہیں تو پھر آپ نے بولنا ہی ہے، آپ نے کھڑے ہونا. پھر آپ مسلمان ہیں تو آپ کیسے برداشت کر سکتے اتنا ظلم، اور آپ دیکھ رہے ہیں بس. میم ایز اے مدر، ایز اے وائف، آپ کی جو یہ جرنی رہی ہے ایموشنلی تو کافی زیادہ چیلنجز آپ کو سامنے آئے ہوں گے. کیسے رہیں، کس طرح سے ٹیکل کیا، اپنے آپ کو موٹیویٹ کیسے کرتی ہیں آپ؟ اکثر میں یہی کہتی ہوں کہ ایک تو آپ کا اللہ تعالیٰ سے جو رشتہ ہوتا ہے انسان کا، وہ مشکل وقت میں زیادہ فیل ہوتا ہے. اور ماں باپ ایک بہت بڑی چھاؤں ہوتی ہیں، اور ہسبینڈ، اور جو ہمارا مشرقی روایتیں ہیں، اور جو ہمارا کلچر بھی ہے، اور جو ہمارے فیتھ کے مطابق بھی. تو بہت چھوٹی ایج میں ہمارے والد صاحب کی ڈیتھ ہوگی، تو والدہ نے ایک والد کی طرح ہی ہمیں گروم کیا،
اور بڑا اسٹرانگلی، بہت اسٹرانگ عورت تھی وہ. تو انہوں نے ہی ہر اسٹیپ پہ مجھے گائیڈ کیا اور مجھے بتایا کہ کس طرح آپ نے یاسین صاحب سے جو شادی کی ہے یہ پوری تاریخ سے کی ہے. تو خالی آپ ایک گھر میں نہیں رہ سکتی، آپ نے ان ساری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی آواز بنو گی تو تب اس مشن میں اور یاسین صاحب کی شریک حیات بننے کے قابل ہوگی. تو مشکل ہوتا تھا بہت دفعہ کیونکہ بہت ہی مطلب ڈیفیکلٹ، یہ کوئی عام پالیٹکس تو ہے بھی نہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے آزادی کی تحریک، آزادی کی جنگ ہے، اور اس کے اندر تو آپ نے 10 ٹائم زیادہ اسٹرانگ فیس لے کے نکلنا ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو منزل کب ملنی ہے. کوئی الیکشنز نہیں ہے، کوئی کورٹ میں کیس نہیں چل رہا کب تاریخ لگے گی اور آپ کا فیصلہ ہوگا. یہ تو پتہ نہیں اگلی نسلوں میں کب کس کو ملے گی وہ آزادی کی جو شمع روشن ہوگی. دس از لائک این آن گوئنگ اسٹرگل. میم کشمیر ایشو پہ اگر بات کی جائے، ہم دیکھتے ہیں جو انٹرنیشنل کمیونٹیز ہیں، UN ہو، OIC ہو، اس طرح سے ہمیں سنجیدہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. اس کا کیا ریزن ہے؟ کیا بھارتی لابیز کافی زیادہ اسٹرانگ ہیں یا کہیں نہ کہیں کچھ مینجمنٹ ہو جاتی ہے ان چیزوں میں بھی؟ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو اس حوالے سے؟ دیکھیں یہ ابھی بھی ہم لوگ جو کچھ دیکھ رہے ہیں دنیا میں، جتنا انریسٹ پھیلتا جا رہا ہے، یوکرین رشیا کا آپ دیکھ لیں کرائسس، پھر آپ پیلسٹائن اور اسرائیل کا دیکھ لیں، پھر ایران اور اسرائیل کا دیکھ لیں، پھر اس کے بعد دنیا جہان میں پراکسیز چل رہی ہیں، پھر RSS کا ایک دہشت گردی کا ٹیرر نیٹ ورک پوری دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے HSS کی صورت کے اندر، اور وہ ٹارگٹ کلنگز کر رہے ہیں، وہ ایک پیرل آرمی بنا رہے ہیں اور اٹامک بام بنا رہے ہیں وہ. اور جس تیزی کے ساتھ وہ دہشت گردی پورے خطے میں کر رہے ہیں، ابھی بنگلہ دیش میں جو ینگ لیڈر تھے ہادی، ان کو جس طرح را نے اساسینیٹ کیا، اس طرح ٹارگٹ کلنگز پاکستان میں، آزاد کشمیر میں. تو جب اس طرح کا ماحول پوری دنیا میں ایک جنگل لا چل جائے اور مقبوضہ کشمیر میں مطلب کہ ساری جو ہے انٹرنیشنل ٹریٹیز، بائی لیٹرل ٹریٹیز کو سرپاس کر کے جو ہے ڈیتھ وارنٹ ایشو کر دیا جائے کشمیریوں کے خلاف، تو پھر یہ یونائٹڈ نیشنز، یہ ورلڈ باڈیز کی ایگزسٹنس جو ہوتی ہے بہت بڑا کویسچن مارک بن جاتی ہے کہ یہ کیوں بنی تھی آخر. آپ کو بھی پتہ ہے، کتاب ہسٹری پڑھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پتہ ہوگا کہ World War I اور World War II جو ہوئی تھیں، کانسرٹ آف یورپ اور لیگ آف نیشنز جو تھیں، ان کی فیلیئرز کے بعد پھر جب World War III سے روکنے کے لیے دنیا کو یونائٹڈ نیشنز بنی تھی، اور دو ہی مسئلے سب سے پرانے، کشمیر اور پیلسٹائن، آج تک حل نہیں ہوئے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یونی پولر ورلڈ سے ہم ملٹی پولر ورلڈ میں تبدیل ہو رہے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ اب ایک ورلڈ پارٹ جو ہے وہ ڈومینیٹ نہیں کرے گی. اس کی پازیٹیوٹیز بھی ہیں، اس کی نیگیٹیوٹیز بھی ہیں، مگر یہ ہے کہ who will take charge now of international law. یا تو ہم جنگل لا کی طرف جا رہے ہیں اور پھر جس کا جو جی چاہے وہ کوئی نیوکلیئر کمانڈ پہ ہاتھ رکھ لے، کوئی اٹامک بام بنانے لگ جائے، کوئی اپنی طرف سے پرائیویٹ آرمیز کھول لے. تو یہ بڑا ایک کولیپس ہو رہا ہے اس وقت، جس بدقسمتی سے جس ورلڈ آرڈر میں ہم لوگ ابھی سب بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ کوئی اس کا چارج ہی نہیں لے رہا اس کے ورلڈ آرڈر کا. اب یہ سیز فائر بھی جو ہوا ہے بڑی مشکل سے ہوا ہے کیونکہ نیوکلیئر جا رہا تھا، بٹ فار ہاؤ لانگ ول اٹ کنٹینیو؟ ول مودی آنر دا سیز فائر یا وہ اور زیادہ ہاسٹائل انوائرمنٹ کریٹ کرے گا؟ میم مودی کی اگر ہم بات کریں، بھارت کی انٹرنل پالیٹکس میں اس کو کافی زیادہ بیک لیش کا سامنا ہے. جیسے پاکستان سے بھارت کو شکست ہوئی ہے، دنیا بھر میں بھارت کا مذاق بن گیا، آئسولیٹ ہو گیا ہے. تو اس وجہ سے شاید آپ کا بھی یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ مودی جان بوجھ کے ایسے اونچے ہٹ کنڈے اپناتا ہے کشمیر سے ریلیٹڈ، وہاں پہ لوگوں پہ مظالم کرتا ہے کہ تھوڑا سا دنیا کا ڈائیورٹ ہو جائے ٹینشن، کہ نظر آئے کہ بھائی ہم اون کرتے ہیں یہ ہماری جگہ ہے. آئے دن وہ لاس پاس کر رہے ہیں، وہاں پہ ہزاروں انہوں نے پولیس لگائی ہوئی ہے. آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ دیکھیں یہ بہت ڈینجرس ہے. بات یہ ساری نہیں ہے کہ خالی دنیا ان کو پوچھ نہیں رہی ہے، دنیا تو مذاق اڑا رہی ہے. اپنے ہی ملک کے اندر جو پہلے کی موومنٹس ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ چل پڑی ہیں وہاں پہ، مگر پرابلم یہ ہے کہ اٹ از ہز مائنڈ سیٹ. مائنڈ سیٹ تو مانتا ہی نہیں ہے نا، ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. ان کے ہاتھ میں نیوکلیئر ہیں، انہوں نے دھڑا دھڑ ایک کے بعد کشمیر فائلز کے بعد اب دھرندر بنا دیا مووی. مطلب وہ تو فل ایک جنگ کے موڈ میں، چاہے وہ ہاریں یا جیتیں اس کی ان کو پرواہ نہیں ہے. ایک مطلب ایک لوکل الیکشن کے لیے جو ہے وہ بہار کے الیکشنز پہ وہ لال قلعے کا کر دیتے ہیں، اس سے پہلے پہلگام کا کیا، اس سے پہلے پلوامہ کر دیا، ایک پرائم منسٹر شپ کے الیکشنز کے پیچھے. تو یو کین ایکسپیکٹ اینی کائنڈ آف میڈنس. اور جب انہوں نے اس وقت ہاری ہے تو وہ سارا کا سارا جو ملبہ ہے وہ اس وقت وہ یاسین صاحب پہ نکال رہے ہیں. میم ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے پاکستان انڈیا وار ہوئی، بھارت کو شکست ہوئی،
इकनॉमी के तौर पे पाकिस्तान को दुनिया भर में अब एशियन टाइगर बनता हुआ नजर आ रहा है। भारत दिन ब दिन आइसोलेट हो रहा है, उनकी इकनॉमी तबाह हो गई है। इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? भारत की यही फ्रस्ट्रेशन है जो कश्मीर के वहाँ पे निकल रही है मोदी की? बिल्कुल, एक तो पहली बात यह है कि मकबूजा कश्मीर में इनकी फ्रॉम डेकेड्स जो है ना मिनिमम 83 to 87 बिलियन डॉलर्स के बीच में इनकी वहाँ पे कॉस्ट है इंडियन आर्मी को वहाँ पे रखने की, मिनिमम मैं बता रही हूँ। मगर जो ये चंद दिन पहलगाम के बाद जो हमने देखे, एक पूरा वीक देखा, तो उसकी भी जो इंडियन एक्विटीज़ के हवाले से अगर हम बात करें तो वो हमने देखा है कि 83 बिलियन US डॉलर्स का नुकसान हुआ है उन चंद दिनों में। और डेली बेसिस पे अगर देखा जाए इंडिया का और पाकिस्तान का क्या, क्योंकि देखें जंग पहलगाम 22 लोग मारे जाते हैं, इनोसेंट लोग, एक दहशतगर्दी के वाक़े में खुद इंडिया कराता है, इलेक्शंस चल रहे होते हैं और फिर उसके साथ उन्हीं की रिजर्व फोर्स का बंदा है, उन्हीं का वेपन है और वो वहाँ जाके उसने फायरिंग शायरिंग की है। हालांकि कैमरे, सर्वेलेंस, ड्रोन्स हर जगह हैं और क्या वजह है कि उससे फ्यू किलोमीटर्स दूर वहाँ पे पूरी इतनी बड़ी आर्मी की छावनी है और जो उसका फ़ायदा जो सिंपैथी वोट वो उस वक्त लेना चाहता था एक जंग की सूरत हाल में, तो उससे जो लॉस हिंदुस्तान की इकॉनमी को, एक तो मैंने आपको 83 बिलियन डॉलर्स का तो बताया है उन चंद दिनों का, मगर जो डेली बेसिस पे जो अरब न्यूज़ ने कोट किया था कि मिनिमम पाकिस्तान का 4 बिलियन डॉलर पाकिस्तान का लॉस है और इंडिया का लगभग कोई 16 बिलियन का है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं टोटली भी अगर देख लें इसका जो रफ एस्टिमेट, क्योंकि रफली चीज़ें बताई जा सकती हैं क्योंकि एग्जैक्ट काउंट इज़ नियरली इम्पॉसिबल। जब वॉर शुरू होती हैं उसके अंदर एस्केलेशन हो जाती है, आपका डिफेंस बजट बढ़ जाता है, आपकी इकॉनमी, आपकी स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाती है, फिर जो ह्यूमन कैपिटल का जो लॉस होता है, फिर अनसर्टनिटी फाइनेंशियल मार्केट्स में ग्लोबली भी जो उससे बहुत कुछ हुआ है, फिर ट्रेड लॉजिस्टिक्स बंद होगी, तो फिर आपको पता है कि वो एरोप्लेन की भी जो था वो ऊपर से पाबंदी लगा दी, तो उसका भी जो लॉस हुआ। तो ये एक आई थिंक वो 4 to 5 days were so heavy for the economy of the region and for the future prospects of growth कि जिन ममालिक के बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स हैं विद इन इंडिया एंड विद इन द रीजन, तो वो दो दस्तवा सोचेंगे कि कुछ अचानक कोई दहशतगर्दी हुई तो फिर अगला पार्ट 2 आ जाएगा। और ये सारी चीज़ें मैं समझती हूँ कि जो आपने पहले सवाल किया है कि ये क्यों नहीं देख रहा यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बॉडीज़, कि ये तो सारा का सारा सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी, अगर, क्योंकि देखिए कन्वेंशनल वॉर तो होनी ही नहीं है। पहले भी ये जो 5 days के बाद क्यों ट्रम्प सामने आए, क्यों प्रेसिडेंट शी सामने आए, इसलिए सीज फायर के लिए आए क्योंकि ऑप्शन ही कोई नहीं है सवाई न्यूक्लियर के। तो ये मामला बहुत, और जिस तेज़ी से वाटर टेररिज्म पे काम ये कर रहे हैं, डैम पे डैम बनाए जा रहे हैं, हमारे मकबूजा कश्मीर से वो पानी आता है, अब सुतलेज रिवर से इन्होंने पंजाब में ओवरफ्लो करा दिया पानी, कभी पानी रोक देते, तो दिस इज़ ऑल वाटर टेररिज्म। एक के बाद दूसरी चीज़ ये कर रहे हैं, प्रॉक्सीज इन्होंने अभी कैडेट कॉलेज में किया है, तो ऑल दिस इज़ डिस्ट्रॉइंग द पीस एंड स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमी ऑफ द रीजन। और उसकी कोर इशू एक ही है, कश्मीर। कश्मीर के अलावा कुछ भी नहीं है जो कि मेन इशू है, जो क्या समझते हैं कि अगर ये हल नहीं होता तो तबाही। मैं हमने देखा है कि मोदी की जानिब से, इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से जो कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको टेररिस्ट कहा जाता है, जबकि अब दुनिया को पता है कि TTP को इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है, BLA को इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है, जितने भी दहशतगर्द तंजीमें इस टाइम पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं उनको भारत स्पॉन्सर कर रहा है। तो मैम ऐसा मुल्क जो कि दुनिया भर में अब दहशत की एक अलामत बन चुका है, दुनिया भर में दहशतगर्दी को फ़रोग दे रहा है, आप समझती हैं ऐसे कश्मीरियों को उनकी गवर्नमेंट की जानिब से जैसे इल्ज़ाम दिए जाते हैं ये बिल्कुल ठीक है? देखिए, इस वक्त जो हम पूरा इंटरनेशनली जो इनका रैकेट देखते हैं ट्रांसनेशनल टेररिज्म का, हिंदुस्तान का, हमारे पास बहुत से वाक़े हमारे सामने आ जाते हैं जो पाकिस्तान में किए गए, मकबूजा कश्मीर में किए गए, फिर आज़ाद कश्मीर में भी किए गए, फिर टेररिज्म एक्टिविटीज़, फिर प्रॉक्सी स्लीपर सेल्स वाया ईरान, वाया अफ़गानिस्तान। अगर ग्लोबली इनका रैकेट देखें तो फिर अमेरिका में भी है इनका RSS की सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन HSS, UK में बहुत एक्टिव है, कनाडा में से कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा टारगेट किलिंग्स चल रही हैं, फिर उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, नेपाल में, भूटान में, हर जगह में, भूटान, एवरीवेयर। मगर इट स्टार्टेड फ्रॉम पाकिस्तान और कश्मीर, और बहुत अरसे से ये पाकिस्तान शोर मचा रहा था कि ये क्या कर रहे हैं। और फिर डिसइंफो लैब का भी बहुत बड़ा, हंड्रेड्स ऑफ INGOs इनकी एक्सपोज हुई जो जाली एक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान और तहरीक कश्मीर के खिलाफ सेल कर रहे थे पूरी दुनिया में। फिर
فیٹف کے اندر یہ گرے لسٹ تک پاکستان کو لینے کی کوشش کی, بلیک لسٹنگ کرنے کی کوشش کی. تو سب سے بڑے تو یہ ہیں اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم جو پوری دنیا میں بھی کریں, اپنے ملک میں کریں, کشمیر کے اندر کریں, اور جس طریقے سے ان کا ریکٹ پھیلتا جا رہا ہے موساد کی طرح ان کا جو نیٹ ورک ہے, تو دے مسٹ بی پینلائز, دے مسٹ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل انڈر ڈیفینس اینڈ اکنامک سینکشنز. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو فیٹف کے اندر بلیک لسٹ ہونا چاہیے کہ کس تیزی کے ساتھ یہ اپنے ٹیرر ریکٹ جو ہے ایک نیوسنس بن گیا ہے پوری دنیا کے اندر. ایک دیکھیں نا, ہٹلر کی آئیڈیولوجیکل ایک آرمی تھی, تو آج تک دنیا وہ برنٹ بیئر کر رہی ہے. تو کین دا ورلڈ افورڈ another ideological army like RSS? No. But nobody is stopping. No country, no nation is coming forward to put them accountable, to hold them under international radars according to the universal jurisdictions. This is a global terror network. It is not just confined to Delhi or to the movements within India. It is all over. ان کا گلوبل ٹراٹنگ دیکھ لیں, گاندھی سے سٹارٹ ہوا, اپنے ہی فاؤنڈر آف نیشن کو انہوں نے مار دیا RSS نے. تو what do you expect from them? They are in power for almost like, this is the third time. میم گورنمنٹ آف پاکستان کی بات کی جائے, جتنا گورنمنٹ آف پاکستان کشمیر کاز کے لیے اس ٹائم کام کر رہی ہے, دنیا میں ہر فورم پہ کشمیریوں کے لیے آواز اٹھا رہی ہے, آپ سیٹسفائی ہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ, پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب جو بھی کر رہے ہیں پاکستان کے لیے, خاص طور پہ کشمیریوں کے لیے, آپ اسے سیٹسفائی ہیں؟ دیکھیں, فیلڈ مارشل صاحب نے تو ایکسیپشنل رول پلے کیا ہے. جب یہ جنگ ہوئی پہلگام کے بعد, اور یہ ہوئی کشمیر پہ, اور ایز اے ویری اسٹرانگ سولجر, اینڈ پہلے بھی جب یہ DG آئے تھے تو اس زمانے میں پلوامہ ہوا تھا, اور نیوکلیئر کوڈز جب ایکسچینج ہوئے تو یہ اس وقت بہت امپورٹنٹ پوسٹ پہ تھے. تو ان کا تو ٹریک ریکارڈ کشمیر کے حوالے سے بہت اسٹرانگ ہے, اور بہت ہی فوکسڈ ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے تو ہر حد تک ہم جائیں گے. اور یاسین صاحب کے معاملے میں بھی جہاں جہاں وہ گلوبلی جا رہے ہیں تو سائڈ لائنز پہ جو میٹنگز ہوتی ہیں تو ورلڈ لیڈرز آپ نے دیکھا ہے وہ فیلڈ مارشل صاحب سے مل رہے ہوتے ہیں, کیونکہ مین کمانڈ جو ہے, جو جنگ بھی جیتی ہے اور جو وہ رول پلے کریں اکانومی کے لیے گلوبلی بھی, اس سے پہلے بھی, تو ان کے ساتھ دنیا ملنا بھی چاہتی ہے اور ان کا اوپینین بہت سنا بھی جاتا ہے. اس وقت ہی از ایمرجنگ ایز اے نیو گلوبل لیڈر. اب یاسین صاحب کے مقدمے کے حوالے سے, ان کی رہائی کے حوالے سے, ان کی جان کو بچانے کے لیے وہ کلوز ڈور بہت سے ورلڈ لیڈرز کے ساتھ ان کی بات چیت چل بھی رہی ہے. تو یہ دیز آر تھنگز جو کہ آفیشلی کچھ چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی جو ہم پبلک ڈسکورس میں ڈسکس کریں اتنا زیادہ, مگر کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں بیہائنڈ بیک ڈور ڈپلومیسی میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ پیغام پہنچا دیا جاتا ہے اگلوں کو. تو اس میں ان کا ایک ایکسیپشنل رول چل رہا ہے, اور ویسے بھی چل رہا ہے. ابھی بھی لیبیا میں آپ دیکھ لیں جس طرح ان کو عزت مل رہی ہے, سعودی عربیہ کا وار. تو گلوبل کلاؤڈ الحمدللہ اتنی برکت ہوئی ہے اس جنگ میں, کیونکہ یہ جنگ شہیدوں پہ لڑی گئی ہے. اب لاکھوں کشمیر کے شہداء ہیں, مطلب کہ بڑے سالوں کے انتظار کے بعد ایک جنگ باقاعدہ پاکستان نے لڑی, اور مقبوضہ کشمیر میں بھی ایک بہت اسٹرانگ میسج گیا کہ پاکستان ہر حد تک جا سکتا ہے. کیونکہ 5 اگست کے بعد ایک مایوسی ہمارے اندر آئی تھی کہ کچھ بھی نہیں کیا, شہرہ کٹ گئی اس طرح پریکٹیکلی, سوائے 1-2 اسپیچز کے, 1-2 ڈوسیے, کوئی پراپر ان کو بائی فورس جواب نہیں دیا گیا. اور وہ اس لینینسی میں اس کو ویکنس سمجھتے رہے, اور ایک کے بعد رگڑتے رہے کشمیر کی تحریک کو, اور پنش کرتے رہے, ہمارے لیڈران کو قتل کرتے رہے. تو ابھی کیونکہ ایک بڑا اسٹرانگ میسج گیا ہے فیلڈ مارشل صاحب کی طرف سے, تو میں امید کرتی ہوں کہ یہی پالیسی آگے وہ لے کے چلیں. جہاں تک گورنمنٹ کی بات ہے, گورنمنٹ کی اپنی کوششیں ہوں گی, مگر جو شائن آؤٹ کر رہے ہیں, جب میں پہلگام کا ہوا اس کے بعد میں بارڈر ایریاز پہ گئی, ورکنگ باؤنڈریز پہ گئی, لائن آف کنٹرول پہ, سارا مطلب میں نے کیا ٹو بیک اپ مائی سولجرز, اور پیغام دینے کے لیے کہ ہم لوگ کشمیری قوم, پاکستانی قوم اکٹھے کھڑے ہیں اس مشکل کی گھڑی میں. تو مجھے یاد ہے کوئی پولیٹیکل لیڈر نہیں گیا, نہ کوئی پرائم منسٹر, نہ کوئی اور گیا اپنے بارڈرز کے اوپر, نہ لائن آف کنٹرول پہ. اور فیلڈ مارشل صاحب اس وقت ہر جگہ دن رات جا رہے تھے. تو میں نے بھی اس وقت کہا, میں نے کہا مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہے پولیٹیکل, تو وہ بھی کر رہے ہیں اپنی طرف سے جو اتنا وہ کر سکتے ہیں. مگر یہ ہے کہ مودی تو اپنے فائٹر جیٹ میں بھی بیٹھا ہوا تھا اس ٹائم, چاہے اس نے جنگ ہاری یا جیتی. تو یہی بات ہے کہ جتنا زیادہ ہم سپورٹ اس وقت اپنی اسٹیٹ کو کریں گے اور کشمیر کاز کو کریں گے, کیونکہ دنیا ہمیں سن رہی ہے اور دنیا کے سامنے ہماری بہت عزت ہے اس وقت, اور جو قربانیاں لوگوں نے دی ہیں
آزاد کشمیر میں سویلینز نے، آرمی کے لوگوں نے، سب لوگوں نے. میں شہیدوں کے گھروں میں بھی گئی ہوں اس کے بعد، اور میرا فرض ہے جانا، ان کی فیملی سے ملی ہوں. وہ چھوٹا جو بچہ جو شہید ہو گیا تھا آزاد کشمیر میں، اس کی والدہ کی جو حالت تھی، تو بڑے لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں. یہ جنگ صرف سیلیبریشن نہیں ہے، اس کے اندر بہت سے ہمارے پیارے لوگ بھی چلے گئے، اور مقبوضہ کشمیر میں اس سے بھی زیادہ ظلم اور فرسٹریشن انڈیا نے نکالی. اور اس جیت کے بعد اب وہ یاسین صاحب کو جو ہے سارا غصہ ان پہ نکالنا چاہ رہے ہیں. بالکل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. میم آپ میڈیا کے رول سے سیٹسفائی ہے کہ پاکستان کا میڈیا جس طرح سے کشمیر کاز کے لیے کام کر رہا ہے، کہ جتنا ہو سکتا ہے، میں جانتا ہوں، میں اپنی ذات سے بھی کوشش کرتا ہوں کہ کشمیریوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے آواز اٹھاؤں، ان کے لیے جو ہو سکتا ہے میں کروں. آپ پاکستان کی میڈیا سے سیٹسفائی ہیں؟ آپ لوگوں نے بہت اچھا رول پلے کیا وار کے ٹائم میں، اور آپ کو شاید یاد ہوگا کہ جس دن رات کو انہوں نے لاہور پہ اٹیک کیا دشمنوں نے، تو اسی دن میں واگا پہ تھی شام کو، اور مجھے بھی بڑی تھریٹس آ رہی تھیں انڈیا کی طرف سے، بلکہ میرا فون بھی ہیک ہوا تھا اس دن. تو میں نے وہاں پہ میں نے کہا کہ اب بہت قریب آ گیا وقت کہ ہمیں وار رومز جو ہیں میڈیا ہاؤسز میں بنا دیے جائیں. تو مجھے میڈیا نے کہا جی واقعی جنگ ہو رہی ہے؟ تو میں نے کہا جی واقعی ہو رہی ہے، اٹ از ویری سیریس. یہ ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے کہ میمز بن رہی ہیں، کیونکہ اس میں ہیومن لاس ہوتا ہے، اس میں جانیں جاتی ہیں. وار کبھی بھی سیلیبریٹ نہیں انسان کر سکتا، یہ بڑا ایک سیریس. تو آپ لوگوں نے فوراً ہی میری بات پک کی، اور سارے میڈیا ہاؤسز نے اسی دن وار رومز آپ لوگوں نے بنائے. آپ نے سوشل میڈیا پہ دن رات کوریج کی، اور ایک وہ بپن راوت تھے جنرل ان کے جو آرمی کے، ایک ان کے تھے وہ ارناب گوسوامی تھے. ہاں، تو یہ سارے ایک سائڈ پہ وہ تھے، ایک سائڈ پر آپ تھے. انہوں نے تو اپنی ساری عوام کو پاگل کر دیا. بالکل ہی راتوں رات انہوں نے جنگ جیت رہے ہیں، اور انہوں نے خواب دکھایا کہ ہم نے سارا پاکستان قبضہ کر لیا، اور اگلے دن پوری انڈیا کی قوم ڈپریشن میں چیخیں مارنے لگی کہ ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکا. دے بیکیم ڈپریسڈ پورا نیشن. اور آپ نے سب نے سچ دکھایا. تو اسی طرح آپ سچ میں جو پاور ہے، مطلب کبھی کبھی دیر آتا ہے مگر دیر آتی ہے، اندھیر نہیں ہوتی، اندھیر نگری نہیں ہوتی. تو آپ سچ کا ساتھ دیں، بلکہ آپ بھرپور دیں. جو دھرندر ٹائپ کی فلمیں بن رہی ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ اب پاکستان کی طرف سے جو سچ ہے کشمیر کا، اور جو دہشت گردی انڈیا کر رہا ہے پاکستان آزاد کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں، وہ دنیا کو دکھائی جائے. وہ اس کے اوپر اب ڈاکیومنٹریز اور موویز بنائیں اور لوگوں کو دکھائیں وہ سارا. میم لاسٹلی آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا، اگر انڈیا کی جانب سے یاسین صاحب کو لے کے کوئی اقدام اٹھایا جاتا ہے، کوئی خطرناک اقدام اٹھایا جاتا ہے، کشمیر کی عوام کا کیا رد عمل ہوگا؟ کیا کشمیر کی عوام بھارت کے خلاف کھل کے ایک وار کی طرف آئے گی؟ کیا سچویشن بنے گی؟ اس لیے جو کہ مودی ایسی حرکت کر سکتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، ایکسپیکٹڈ ہے یہ. یاسین صاحب کے حوالے سے میں تو ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، مگر رسک بہت زیادہ رسک ہے. اور جتنی تیزی کے ساتھ آپ لوگ اس وقت یاسین صاحب کے لیے کیمپین کرے گی، 22 کروڑ عوام کم نہیں ہوتی، بہت بڑی پاور ہے. اور آپ سب نکلیں، آپ ان کے لیے احتجاج کریں، آپ ان کے لیے ریلیاں کریں، پروٹیسٹ کریں. میں پاکستان کی عوام، آزاد کشمیر کی عوام سے بھی اپیل کرتی ہوں کہ اس وقت جو ٹائم ہے وہ ہنگامی صورتحال کا ہے. جنگ بے شک جیتی ہے، مگر یہ سیز فائر جو پاز بٹن ہے، اگر کچھ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کچھ ہو جاتا ہے، تو پھر تو آپ سمجھیں تباہی ہے. یہ تو میں نے آپ کو 22 لوگوں کے بعد، جو دہشت گردی کے بعد جو اکنامک لاس ہوا ہے، جو ہیومن کیپٹل کا لاس ہوا ہے، جو خطے میں تباہی آئی ہے، تو اس کے بعد کا جو میں نے آپ سے شیئر کیا. مگر اگر ان کے سب سے بڑے لیڈر کے ساتھ یہ ایسا کر دیں گے، تو پھر تو مکمل طور پہ جو ریاکشن آئے گا، وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے عوام کی طرف سے، کشمیریوں کی، اور مکمل مسلح جدوجہد کی طرف معاملہ چلا جائے گا، اور سوسائڈ بامبنگز کی طرف. تو پھر تو کون روک سکتا ہے جب ایک کتنی بڑی تعداد میں لوگ ریوولٹ کریں. ابھی تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کون آ رہی ہے ان کی آواز، پرامن آواز، ان کی سیاسی جدوجہد کو بچانے کے لیے، کشمیریوں کی، ان کے حق خود ارادیت کی. بٹ اگر کوئی بھی نہیں آتا روکنے کے لیے، اور میں سمجھتی ہوں اس وقت سب سے بڑی کیمپین جو ہو سکتی ہے، اسٹرانگیسٹ ان دا ورلڈ، وہ عوام کی کیمپین ہوتی ہے، جب باہر لوگ نکلتے ہیں سوشل میڈیا پہ. میں نے اسی لیے عوامی رابطہ مہم کا آغاز کیا ہے، 2 ہفتے ہو گئے اس کو. اور میں مارکیٹس میں، پبلک میں چلی گئی ہوں، گھر گھر، دکان، بازار، گلی، ہر جگہ جا رہی ہوں، اور یاسین صاحب کا کیس کو لے کے، ان کی تصویر کو لے کے لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ باہر نکلیں. تباہی بہت قریب ہے اگر ہم نے حریت کے رہنماؤں کو نہیں بچایا، خاص طور پہ یاسین صاحب کو. ہم لوگوں نے تحریک کا ساتھ دینا ہے، وہ اتنی قربانیاں دے رہے ہیں کشمیر کے لیے، آپ لوگوں کے لیے.
تو بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے. اور اب ہم ڈیسکس جو ہیں ڈفرینٹ مارکیٹس کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر باقاعدہ اسٹیبلش کریں دستخطی مہم کے، اور 1.5 ملین سگنیچرز ہم نے اکٹھے کرنے ہیں منیمم، جو لے کے کہ یاسین صاحب کو رہا کیا جائے، کشمیر کی تحریک آزادی کی سپورٹ میں، اور کشمیر کا مسئلہ حل کیا جائے. یونائٹڈ نیشنز کو یہ ہم پریزنٹ کریں گے، باقاعدہ ایک پٹیشن کی طور پہ اس کو پریزنٹ کیا جائے گا، ٹیبل کیا جائے گا. اور اب ہمارا یاسین صاحب کی رہائی کے حوالے سے مطالبہ گلوبل ورلڈ کے سامنے جو ہے میں پیش کروں گی، جتنے بھی ایونیوز ہیں، کیونکہ آلریڈی میں نے یونائٹڈ نیشنز میں ایک سبمیشن اور اپیل بھی فائل کی ہوئی ہے. چلیے میم، تھینک یو سو مچ میم فار یور ٹائم. ناظرین، ہم نے پوری گفتگو سنی. ابھی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم مشال ملک صاحبہ کے ساتھ اپنے تمام کشمیری بہن بھائیوں کے لیے کھڑے ہوں، ان کے لیے آواز اٹھائیں، اور جو پلیٹ فارم ہم سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، انسٹاگرام، فیس بک، ٹویٹر، ایکس، ہر جگہ ہم نے ایک کیمپین چلانی ہے #سیو یاسین ملک. اس لیے یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. یاسین ملک صاحب ہمارے بھائی ہیں، پوری قوم کے ہیرو ہیں، اور جس طرح انہوں نے کشمیری عوام کے لیے قربانیاں دی ہیں، اب یہ ہمارا فرض بنتا ہے، اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی فیملی کے ساتھ کھڑے ہوں، کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں، اور اپنا ایک اہم کردار ادا کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد، کشمیر پائندہ باد. وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں.